دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو سلام۔ شہر شہر شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنی آخری منزل حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پہنچ گیا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں مرکزی جلوس رواں دواں۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ نچاری علمدار روڈ سے برآمد جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ حیدرآباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی سے نکالا گیا۔ راولپنڈی میں جلوس امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ فیصل آباد میں امام بارگاہ قصر شبیر سے برآمد یوم عاشور کا جلوس رواں دواں۔ گلگت مظفر آباد ملتان میں بھی بڑے جلوس برآمد۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ امام عالی مقام اور ان کے جان نثاروں کو سلام عقیدت۔ ملک بھر میں یوم عاشور پر نظر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام۔ ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں 250 من حلیم کی دیگ تیار کی گئی۔ منڈی بہاؤالدین میں عزاداروں کی روایتی ہانڈی سے تواضع۔ لاہور میں پالک گوشت، بریانی حلیم اور دیگر پکوان تیار کیے گئے۔ سرگودا کے گلی محلوں میں نان حلیم کے دسترخوان لگائے گئے۔ چھوٹے بڑے شہروں کے گلی محلوں میں دودھ، مشروبات اور پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ یوم عاشور کے موقع پر دنیا بھر میں جلوس و مجالس کا اہتمام۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس علمدار کے روضے پر لاکھوں عزاداروں کی گریہ ازاری۔ نجف میں حضرت علی کے مزار پر ہزاروں افراد کا اجتماع۔ کربلا کے شہداء کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں مجالس عزا، مشہد، قم اور شیراز میں عزاداروں کی بڑی تعداد موجود۔ تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی مجلس یوم عاشور میں شرکت۔ عزاداروں نے نعرے لگا کر سپریم لیڈر کا استقبال کیا۔ بھارت، افغانستان، آذربائیجان، لبنان، ترکی میں بھی یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے۔ قابض مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں یوم عاشور پر جلوس نکالنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ واقعہ کربلا باطل کے خلاف ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں ہمیں حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، واقعہ کربلا ہمیں صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال عطا کرتا ہے۔ حق کا راستہ کٹھن مگر دائمی فلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم واقعہ کربلا کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں تو پاکستان فلاحی اور خوددار ریاست بن سکتا ہے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کا بھی خراج عقیدت۔ سارا عالم اسلام جو ہے اس عظیم قربانی کو یاد کرتا ہے۔ آج بھی کربلا جو ہے وہ بپا ہے غزہ کے اندر۔ آج بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیوا جو ہے وہ یزیدیت کے ہاتھوں جو ہے ان کا خون بہ رہا ہے۔ غزہ میں آج بھی کربلا بپا ہے اور عالم اسلام خاموش ہے۔ کربلا کے بعد غزہ جیسی قربانی دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، غزہ کے لوگ واقعہ کربلا کی یاد کو دہرا رہے ہیں۔ یزیدیت کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ سارے عالم اسلام کا حکمران طبقہ روزانہ ٹی وی پر منظر دیکھتا ہے۔ عالم اسلام اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ یوم عاشور مناتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے تب کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان اور اعلیٰ حکام کا سی پی او آفس کا دورہ۔ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ مانیٹرنگ روم کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اشتعال انگیز عناصر کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ سرفراز بگٹی نے کہا، سیکیورٹی ادارے مکمل الرٹ ہیں، معمولی کوتاہی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ امن و امان کے قیام کے لیے حکومت، فورسز اور عوام یکجا ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام لازم ہے۔ نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے پر 417 ویب سائٹس بلاک کر دیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے اموات 27 ہو گئی ہیں۔ آج ایک لاش نکالی گئی۔ ملبہ ہٹانے کا آپریشن مکمل۔ ریسکیو حکام کے مطابق مزید کسی شخص کی موجودگی کی اطلاع نہیں۔
جاں بحق 27 افراد میں 15 مرد، 9 خواتین اور 3 بچے شامل۔ سول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر صابر کے مطابق 30 سالہ خاتون انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہے۔ ریسکیو آپریشن میں آج 15 سالہ زید کی لاش ملی، جس کے والد کی لاش پہلے ہی مل چکی ہے۔ والدہ اور بھائی بچ گئے۔ جاں بحق نوجوان کے کزن کی سنو نیوز سے دل دہلا دینے والی باتیں۔ زید تو بیسیکلی 12-13 سال کے چھوٹے بچے تھے، اسکول مدرسہ ہی جاتے تھے اور والد صاحب رکشہ چلاتے تھے۔ 4 بھائی تھے، 2 یہی حادثے میں آگے ثانیہ میں اس واقعے میں سنبھل 2 بچے اور ایک والد کا انتقال ہو گیا۔ بہت دکھی ثانیہ تھا اور پہلے تو یہ کوشش تھی کہ اگر کوئی زندہ نکال سکے ملبے سے لوگ ان کو نکالیں۔ 480 کے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں۔ سندھ حکومت کا لیاری میں بلڈنگ گرنے کی وجوہات کا تعین کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے لیاری میں منہدم عمارت پر کل اجلاس بلا لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ملبے تلے دبے لوگوں کی جانیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ عمارت گرنے کا واقعہ بڑا سانحہ ہے۔ اولڈ سٹی ایریا میں 480 خطرناک عمارتوں کے مکینوں کی متبادل رہائش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ شہری فلیٹ خریدنے سے پہلے عمارتوں کی منظوری کی جانچ کو یقینی بنائیں۔ سنو نیوز کی خبر پر ایکشن۔ لیاری آگرہ تاج میں 7 منزلہ مخدوش عمارت کو کل سے گرایا جائے گا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ارہا آرکڈ کو گزشتہ روز سیل کیا۔ ایس بی سی اے حکام کے مطابق یوم عاشور کے باعث آج مسماری کا کام روکا۔ کل عمارت توڑنے سے قبل رہائشیوں کو سامان نکالنے کا وقت دیا جائے گا۔ غیر قانونی عمارت تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار کے خلاف تھانہ کلری میں مقدمہ درج۔ سنو نیوز نے عمارت کی مخدوش حالت کی نشاندہی کی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے تعمیر کے کچھ عرصے بعد ہی عمارت ناقابل رہائش ہو گئی۔ متعلقہ حکام کارروائی کرنے کے بجائے جیبیں گرم کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو غریب لوگوں نے یہاں فلیٹ خریدی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ غریبوں نے زیور بیچا ہے، اپنے گھر کے کپڑے بیچے، انہوں نے لیے، اب گرانے کی یاد آ گئی ہے۔ مخدوش عمارتوں کی آڑ میں بلڈر مافیا ثقافتی عمارتوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کراچی اولڈ سٹی ایریا کھارادر میں ثقافتی ورثہ قرار دی گئی عمارت گرانے کی کوشش ناکام۔ بلڈر مافیا نے ہیوی مشینری کی مدد سے آثار قدیمہ کی عمارت توڑنے کی کوشش کی۔ ملحقہ عمارت میں جھٹکے محسوس ہونے پر مکین باہر نکل آئے۔ اہل علاقہ کی اطلاع پر محکمہ آثار قدیمہ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور عمارت گرانے کا کام بند کرا کے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے پورشن مافیا کے لیے سرکاری نوٹس کی کوئی اہمیت نہیں۔ عمارت توڑنے سے ملحقہ رہائشی بلڈنگز بھی خطرے سے دوچار ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں اسٹاف پر موبائل فون کے استعمال پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے سخت احکامات۔ کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس موبائل فون استعمال کرتے پکڑے گئے تو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ نوکری سے فوری برخاست کر دیا جائے گا۔ شکست خوردہ بھارت بے بسی کی تصویر۔ آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے پر بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا آپریشن سندور میں کہیں زیادہ مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد فوجی اہلکاروں اور پائلٹس کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ انڈین ایئر فورس میں 5 ہلاک جوان بھی اعزاز کے مستحق قرار۔ ٹرمپ کا دوست سیاسی دشمن بن کر سامنے آ گیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک نے امریکہ پارٹی بنا لی۔ ایکس پر اپنے پیغام میں ایلان مسک نے کہا ہم 1 پارٹی سسٹم میں رہ رہے ہیں نہ کہ جمہوریت میں۔ امریکہ پارٹی قائم کرنے کا مقصد عوام کو آزادی واپس دلانا ہے۔ وقت آ گیا ہے ہم ایسی قیادت سامنے لائیں جو صرف طاقتور طبقے کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرے۔ موجودہ نظام نے ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اپنی جماعت کو 2 بڑی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے روایتی نظام کا متبادل قرار دیا۔ قوت سماعت کو ہفتوں میں بحال کرنے والی جین تھراپی تیار۔
नई तहकीक के मुताबिक तैयार जदीद जेन थेरेपी का एक इंजेक्शन कम होती समात को बहाल कर सकता है। मुहक्किकीन के मुताबिक जदीद थेरेपी ने बच्चों और बड़ों में पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात से महरूमी या नाकिस समात को बेहतर किया।